इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल क्या एक सिर्फ सर्च इंजन है या गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गूगल एक सर्च इंजन है सिर्फ, लेकिन असल में गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं रहा। गूगल जब स्टार्ट हुआ था तब गूगल एक सर्च इंजन से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने बिजनेसेस में बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स ऐड की जो कि बाकायदा एक खुद बिजनेस बनती गई, और अब गूगल एज अ कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस ओन करती है। गूगल ने बहुत सारी प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज में लॉन्च की हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल सबसे पहले वेब प्रोडक्ट्स गूगल, जिसमें उसने काफ़ी सारी जो इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट्स थी वो लॉन्च की। उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो गूगल की सर्च प्रोडक्ट्स थी वो थी। लेकिन उसके बाद गूगल जब लॉन्च करता गया मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वो डिफरेंट कैटेगरीज में जाता गया। फॉर एग्जांपल उसने डेवलपमेंट के लिए लोगों के लिए डेवलपर्स को आसानियाँ पेश की कि ताकि वो अपनी ऐप्स, अपनी वेबसाइट्स या अपनी प्रोडक्ट्स में गूगल की प्रोडक्ट्स इंटीग्रेट कर सकें। तो वो बहुत सारी उन्होंने डेवलपमेंट की प्रोडक्ट्स लॉन्च की। देन उसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए, एप्लीकेशंस लॉन्च की, और करते करते उसने बहुत सारी एप्लीकेशंस का पूल बना लिया। और बेसिकली ये सब वो यूज़र की नीड को अंडरस्टैंड करते हुए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, वो आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करता गया। आप लोगों ने जब प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे गूगल की, तो ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आम तौर पे बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। ये वो रोज़मर्रा की प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल की सर्च के बाद या सर्च के साथ जीमेल एक बहुत बड़ी और बहुत इम्पॉर्टेंट सर्विस है जो कि बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। जीमेल ने आकर ईमेल का कॉन्सेप्ट चेंज किया। जीमेल से पहले ईमेल्स के काफ़ी प्रोग्राम्स मौजूद थे, लेकिन वो इस कदर पावरफुल और इस कदर कन्वीनियंट नहीं थे जिस कदर गूगल ने इसको बना दिया। फिर गूगल ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च की। फॉर एग्जांपल ड्राइव एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसमें आपको सहूलत दी गई है कि आप गूगल पे अपनी ड्राइव या डेटा जितनी भी फाइलें हैं आप सिंक करें, उसके ऊपर शेयर करके आप रख सकते हैं। गूगल कैलेंडर एक और ऐप है जिस पे बेसिकली आप मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं, आप लोगों से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप अपना कैलेंडर मैनेज कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर इज़ काइंड ऑफ द डिफ़ॉल्ट कैलेंडर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन टुडेज़ लाइफ। गूगल मैप्स एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट थी जो गूगल ने लॉन्च की, और इसके बाद लोगों की काफ़ी ज़िंदगी आसान हुई। फॉर एग्जांपल कम्यूट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेस्ट रास्ता कौन सा होगा, कहाँ पर सड़क बंद है, कहाँ पर सड़क खुली है, कौन सा रास्ता सस्ता है, मतलब कि कहाँ टोल नहीं है, कहाँ पर आपको ज़्यादा टोल देने पड़ेंगे, कहाँ पर सफ़र ज़्यादा है बट टाइम कम है। ये सारी चीज़ें गूगल ने सहूलत मैसर की लोगों को, मोबाइल के ऊपर भी, डेस्कटॉप के ऊपर भी, गूगल मैप्स की बदौलत। फिर गूगल न्यूज़ एक गूगल की सर्विस है जिस पे गूगल न्यूज़ कंटेंट देता है। उसके बाद यूट्यूब एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जहाँ पर यूट्यूब के ऊपर मतलब यूट्यूब एक बाय डिफ़ॉल्ट एक वीडियो वेबसाइट है। जब भी आप वीडियो की बात करते हैं या वीडियो होस्ट करने की बात करते हैं तो आप यूट्यूब की बात करते हैं। क्रोम ब्राउज़र आप लोग यूज़ करते होंगे। क्रोम ब्राउज़र भी गूगल का है जो कि गूगल ने ब्राउज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए, गूगल ने कहा कि क्यों ना वो दूसरे ब्राउज़र्स पर रिलाई करने की बजाय अपना ब्राउज़र लॉन्च करें, उसको अपनी टेक्नोलॉजी के मुताबिक लॉन्च करें। और गूगल ने उसको लॉन्च किया और वो अब एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट बन चुकी है। काफ़ी मार्केट का शेयर गूगल क्रोम ब्राउज़र के पास है। अगर आप ट्रांसलेशन में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने कभी कोई ट्रांसलेट किया हो इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश या किसी दूसरी ज़ुबान में, तो गूगल ट्रांसलेट से बेहतर कोई ऐप नहीं मिलती। गूगल ट्रांसलेट गूगल ने लॉन्च किया ताकि वो लैंग्वेज के बैरियर को समझ सके कि क्या जो उर्दू में बात की जा रही है उसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा, क्या कॉन्टेक्स्ट होगा, और जो इंग्लिश में बात हो रही है उसका उर्दू में क्या कंटेक्स्ट होगा। लेकिन ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ आम लोगों को रोज़मर्रा के यूजेज में हेल्प करती हैं, लेकिन बहुत सारी गूगल की ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि शायद काफ़ी लोगों ने नहीं सुनी, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है उन प्रोडक्ट्स का, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स खुद में हैं। उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स का मैं जिक्र करूँगा। फॉर एग्जांपल गूगल ने बिजनेसेस के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। लेट्स सपोज के गूगल एड्स के नाम से एक गूगल की बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। बेसिकली गूगल एड्स के थ्रू गूगल अपने सारा बिजनेस कमाता है। तकरीबन 90% के अराउंड जो गूगल की अर्निंग होती है वो गूगल एड्स के थ्रू होती है। गूगल एड्स बेसिकली बिजनेसेस को सहूलत मैसर करता है कि वो किसी भी वेबसाइट पे जहाँ पर गूगल एडसेंस जो कि दूसरी प्रोडक्ट है वो लगा हुआ है, वो किसी वेबसाइट पे अपना वो उसको बिज़नेस को मार्केट कर सकते हैं, एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, और गूगल के ऊपर भी वो ऐड चला सकते हैं।
کہ گوگل ایڈسنس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو پبلشرز ہیں جیسے اخبار ہو گئے یا دوسرے بلاگز ہو گئے یا جو بھی ویب سائٹ اپنی جس کے بعد ٹریفک بہت زیادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹریفک کو ریلیونٹ ایڈ دکھائے جائیں، وہ اپنے ویب سائٹ کے اوپر گوگل ایڈسنس کی پروڈکٹ کے تحت ویجٹس لگاتے ہیں. گوگل اس اسپیس کو بائی کرتا ہے گوگل ایڈس کے تھرو، اور وہاں پر جب ایڈ دکھتے ہیں تو جو جن کی ویب سائٹ سے ایڈ دکھ رہے ہیں ان کو گوگل پیسے پے کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ پیسے کمائے ہوتے ہیں. اور چونکہ ان کی کانٹینٹ کی وجہ سے گوگل کو بھی ارننگ ہو رہی ہے، تو گوگل اپنا ایک حصہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اسی طرح سے ایک اور پروڈکٹ ہے گوگل مائی بزنس کے نام سے، جو کہ گوگل میپس کے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ کا بزنس ہے جو کہ فزیکل بزنس ہے اور گوگل میپس کے اوپر اس کی لسٹنگ ہے، تو آپ اس کو گوگل مائی بزنس میں کلیم کر کے اس کی ریٹنگز، اس کی فوٹوز، اس کی اسٹیٹس اپڈیٹس، جس طرح سے آپ فیس بک پیج یا دوسرا کوئی پیج مینیج کرتے ہیں، اس طرح سے گوگل مائی بزنس کے اوپر آپ گوگل کا ایک پیج مینیج کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گوگل میں کوئی سرچ کرتا ہے آپ کی پروڈکٹس، آپ کی کوئی لیٹسٹ آفر، آپ کی کوئی لیٹسٹ فوٹو، وہ گوگل میں سائٹ پر نظر آتی ہے. اسی طرح سے گوگل انالیٹکس ایک اور پروڈکٹ ہے جو گوگل نے فری ٹول پرووائڈ کیا ان ویب سائٹس کو جو اپنی ویب سائٹ پہ ٹریک کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے یوزرز آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں ویب سائٹ پہ آ کے. تو یہ سب چیزیں گوگل آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے بیسڈ آن دیئر ٹیکنالوجی. تو آپ کو وہ نہ صرف سہولت میسر کرتا ہے بلکہ یہ ڈیٹا وہ خود بھی اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے. اسی ڈیٹا کی وجہ سے وہ ٹریک کرتا ہے کہ کس ویب سائٹ پہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کون سا پیج اوپن کر رہے ہیں، کہ کس پیج سے وہ ایگزٹ کر جاتے ہیں، کس پیج سے انٹری کرتے ہیں. اس طرح سے مختلف چیزیں وہ ٹریک کرتا ہے. اس کے بعد گوگل کی ایک اور گوگل ٹیگ مینیجر کے نام سے پروڈکٹ ہے. اس ٹیگ مینیجر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے گوگل کے اوپر کوڈس کی ویب سائٹ کے اوپر کوڈس کی جو انسٹالیشن بڑھتی گئی، گوگل نے اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے گوگل ٹیگ مینیجر لانچ کیا جو کہ ایفیشینٹ ہے، فاسٹ ہے. اور اگر آپ اپنا گوگل اینالیٹکس کا کوڈ یا فیس بک پکسل کا کوڈ یا کوئی اور ٹریکنگ کوڈ ویب سائٹ پہ لگائیں گے، تو بجائے اس کے کہ آپ ہر پیج پہ جا کے باری باری اس کو لگائیں، آپ گوگل کی اس پروڈکٹ کے تحت آپ ایک ہی جگہ سے مینیج کر سکتے ہیں اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا کوڈ کس پیج پہ لانچ کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا. اس کے بعد ایک اور بزنس کی پروڈکٹس ہے گوگل سرچ کنسول کے نام سے. گوگل کسی ویب سائٹ کو پینلائز کرتا ہے کہ نہیں، گوگل کے کسی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں گوگل ویب سائٹ اونرز کو انفارمیشن کنوے کرنا چاہتا ہے اور وہ کرتا ہے تھرو گوگل سرچ کنسول. یہ گوگل سرچ کنسول بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ جب آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے، آپ گوگل سرچ کنسول میں جا کے رجسٹر کرتے ہیں. اس ویب سائٹ کو رجسٹر کرنے کے بعد گوگل آپ کو الرٹس بھیجتا ہے اگر اس کو کوئی مسئلہ آتا ہے. آپ کو گوگل سرچ کنسول سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ گوگل کو کون سے پیجز کی ایکسیس نہیں مل رہی، کون سے پیجز بلاکڈ ہیں، کون سے پیجز اوپر جا رہے ہیں، کس کی ورڈ کے اگینسٹ آپ کی کیا سرچز آ رہی ہیں. اسی طرح سے کچھ اور پروڈکٹس ہیں جو شاید آپ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یا اگر اپنے بزنس میں یا اپنی جاب کے اوپر آپ نے یوز کیے ہوں. وہ بہت ساری گوگل کی آفس کی پروڈکٹس ہیں. جس طرح سے مائکروسافٹ آفس ہر سسٹم میں یا ہر کمپیوٹر میں اویلیبل ہوتا ہے، اسی طرح سے گوگل نے اس کا ایک آن لائن ورژن لانچ کیا ہے جس میں وہ بیسیکلی ڈاکس، شیٹس اور سلائڈس کے نام سے ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ کے الٹرنیٹ گوگل نے پروڈکٹس بنائی ہیں تاکہ آپ اپنا سارا بزنس آن لائن کر سکیں. آن لائن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا اگر سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے، کریش ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو آپ کا ڈیٹا لاس نہیں ہوتا. آپ کا آن لائن ہونے کی وجہ سے آپ کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں، آپ کہیں سے بھی اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور ملٹیپل لوگ اس کو ایک ٹائم پہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. تو کافی سہولت میسر ہے اگر آپ آفس یا ایجوکیشنل بیس پہ کام کرتے ہیں. کیلنڈر یہاں پر پھر لکھا ہے، جن کو آرگنائز کرنا ہے کلاس کا جو لوگ کیلنڈر دوبارہ یوز کر سکتا ہے. لیکن فوٹو اگر آپ کے پاس موبائل ہیں تو فوٹوز بیسیکلی ایک بہت بڑی ایک اور ایپ بن چکی ہے کہ گوگل فوٹوز بیسیکلی نکلا تھا گوگل پلس میں سے. گوگل پلس کی ایک پروڈکٹ تھی فوٹوز کے نام سے، جس میں وہ ساری کی ساری آپ کی فوٹوز سنک کر لیتے ہیں، وہ بھی فری آف کاسٹ ہائی ریزولوشن میں. لیکن اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ اوریجنل ریزولوشن میں چاہیے تو آپ اس کو اسپیس بائی کر کے آپ وہ بھی ہوسٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے گوگل کانٹیکٹس آپ کے کانٹیکٹ سیو کرتے ہیں. ایلو، ڈوو بیسیکلی چیٹ اور ویڈیو چیٹ جو ہے نا اس کے میسنجرز ہیں. لیکن گوگل نے اس کے ساتھ ایک اور بھی بڑا کام کیا. گوگل ایپل کی طرح ہارڈ ویئر میں لانچ کر رہا ہے اپنی پروڈکٹس. سو فار ایگزامپل آپ نے اگر گوگل پکسل یوز کیا ہے جو گوگل کا فلیگ شپ فون ہے، اس سے پہلے گوگل کے نیکسس کے نام سے فون آ رہے تھے، گوگل نے وہ لانچ کیا. گوگل اب صرف سافٹ ویئر کمپنی نہیں رہی، گوگل اب ہارڈ ویئر کمپنی بھی بنتی جا رہی ہے. اس نے فون کے ساتھ گوگل ہوم کے نام سے ڈیوائسز نکالے ہیں جس میں ایکچولی وہ ایک اسسٹنٹ ہوگا جس کو آپ کمانڈز دیں گے یا وہ آپ سے بات کرے گا
وہ آپ کو ریزلٹس بتائے گا, آپ کے اکاؤنٹ سے وہ سنک ہوگا, ساری انفارمیشن اس کے پاس ہوگی. اسی طرح سے اینڈرائڈ, اگر آپ نے اینڈرائڈ فون یوز کیا تو آپ کے جیب میں اینڈرائڈ موبائل ہیں تو اس میں جو سسٹم ہے وہ گوگل کا ہے. اگر آپ نے گوگل کی واچ یوز کی ہے جس میں جو سافٹ ویئر ہے وہ ویئر او ایس یا گوگل ویئر او ایس کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے, وہ گوگل نے بھی لانچ کیا تاکہ موبائل کے اوپر جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ابھی گوگل اس کو لانچ کرے. اس کے ساتھ گوگل وائی فائی کے نام سے گوگل نے اپنا وائی فائی پروڈکٹ لانچ کیا تاکہ وائی فائی کی پرابلمز ہیں جو ماڈرن سیٹ اپ کرنے میں آپ کو دوستوں کو بلانا پڑتا ہے یا کسی میکینک کو بلانا پڑتا ہے, آپ اپنا وائی فائی آسان بنانے کے لیے, کسی کو ایکسیس دینی ہے کسی کو نہیں, وہ گوگل وائی فائی کے تحت آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس طرح سے گوگل کی اور بھی پروڈکٹس ہیں. اگین کروم بک گوگل کی ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ ہے, یہ کروم سے ڈفرینٹ ہے. کروم ایک براؤزر ہے لیکن کروم بک ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ ہے جس میں بیسیکلی پورا لیپ ٹاپ ہے, اور یہ لیپ ٹاپ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نہ تو کہ سی ڈی ہے نہ کچھ ہے, یہ ٹوٹلی انٹرنیٹ پہ چلتا ہے. آپ اس لیپ ٹاپ کو بائی کرتے ہیں, اس پہ صرف انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں, سب کچھ آلریڈی گوگل کی ساری اپلیکیشن جو آفس کانٹیکٹس جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا وہ سب چیزیں اس میں آلریڈی انسٹال ہوتی ہیں. تو یہ لیپ ٹاپ اگر آپ کا خراب ہو جائے آپ اس کو پھینک دیں, آپ نیا لیپ ٹاپ لے لیں, آپ کا سارا کچھ وہیں کا وہیں آپ کے اکاؤنٹ میں سنک رہتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے کہ گوگل آہستہ آہستہ اس قدر بڑی کمپنی بن گئی کہ الٹیمیٹلی ان کو گوگل کی ڈومین سے باہر نکالنا پڑا. سو گوگل بہت سارے دوسرے بزنسز بھی کر رہا تھا جس میں وہ لائف سائنسز کے بزنسز ہے, جس میں وہ فائبر اپنی انٹرنیٹ کی کیبلیں بچھا رہا تھا, جس میں وہ روبوٹس کے اوپر, لائف سائنسز مطلب ہیلتھ کے اوپر ساری چیزیں ریسرچ کر رہے تھے, وہ گوگل کی ڈومین سے باہر ہو گئے تھے. تو الٹیمیٹلی گوگل کے فاؤنڈرز نے یہ سوچا کہ کیوں نہ گوگل کو صرف انٹرنیٹ بزنس کی تک محدود کریں اور باقی بزنسز گوگل سے باہر نکال کے ایک سیپریٹ کمپنیاں بنا دی جائیں. اور ان سب کمپنیوں کو اکٹھا کر کے ایک گروپ کے اندر ڈال دیا جس کا نام الفابیٹ رکھا. الفابیٹ بیسیکلی آپ کے الفابیٹس اے ٹو زی سے وہ انہوں نے انسپریشن لی ہے کہ اے سے لے کے زیڈ تک آپ کے جتنے بھی الفابیٹس ہیں گوگل کی آلموسٹ ہر الفابیٹ پہ ایک کمپنی ہے جس میں جی فور گوگل بھی ہے. سو یہ الفابیٹ اب بیسیکلی پیرنٹ کمپنی ہے, گوگل اٹ سیلف ایک کمپنی نہیں رہی. گوگل کی اب پیرنٹ کمپنی الفابیٹ ہے جس کے اندر گوگل ایک کمپنی ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری کمپنی ہے, فار ایگزامپل کیلیکو, کرونیکل, جی وی. یہ ساری کمپنیاں ڈفرینٹ پروڈکٹس پہ کام کر رہی ہیں, ڈفرینٹ سروسز میں کام کر رہی ہیں جو کہ ہمارے اسکوپ سے بہت دور ہیں لیکن جو کہ ایکچولی ہیلتھ میں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں گوگل لانچ کرتا جا رہا ہے. سو گوگل اب صرف انٹرنیٹ کمپنی نہیں رہی, گوگل صرف ایک سرچ انجن نہیں رہا, گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اس کے ڈفرینٹ بزنسز ہیں. آنے والے دنوں میں شاید آپ آٹومیٹڈ گاڑیاں بھی گوگل کی بنی ہوئی چلا رہے ہوں گے.